الصبح بدا من طلعته والليل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی محمد فی آخری کلامنا. جناب صدر، معزز منتظمین اور حاضرین محفل، السلام علیکم. میں شہزادی ہانیہ رب کائنات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے میرے لبوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر بولنے کا شرف بخشا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. حاضرین محفل، میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے اپنی تقریر کا آغاز کروں گی. توجہ فرمائیے گا کہ کس طرح خالق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق حسنہ کے مرتبہ عظیم پر فائز ہیں. حاضرین محفل، ذرا سوچئے جس ہستی کو یہ سند ملی ہو اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. ممکن تو نہیں بیاں کرنا رقم کرنا، ممکن تو نہیں بیاں کرنا رقم کرنا، پھر بھی تیری توصیف کا اپنا ہی مزہ ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان خلق القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراسر قرآن تھا. یعنی قرآن مجید میں اخلاق حسنہ کے جو خصائل حمیدہ، فضائل کریمہ اور انسان کی عادات شریفہ کا جو ذکر، جو جز، جو گوشہ، جو پہلو اللہ رب العزت نے اپنی آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے، ان تمام خوبیوں کے عملی پیکر کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ رب العزت کے بیان کردہ اخلاق کی تعلیماتی شکل اگر قرآن ہے تو ان تعلیمات کے انسانی پیکر، شخصی اسوہ اور عملی نمونے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حاضرین محفل، میرے آقا نہایت نرم گو، ملنسار، خاکسار، نہایت سخی، فیاض، مہمان نواز، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرنے والے، خادم و غلاموں سے شفقت سے پیش آنے والے، ازواج مطہرات کو تکلیف نہ ہو اس لیے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے والے، ہمسایوں کی خبرگیری کرنے والے، ان کے کام آنے والے، غریبوں کی دلجوئی کرنے والے تو کہیں مظلوموں کی فریاد سننے والے، غرض معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ، حتیٰ کہ مشرکوں، کافروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ شفقت کی انتہا کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر آقا کی شفقت کسی اور پر نہیں. کیا معیار اخلاق ہے، کیا مقام ہے، کیا معاف کرنے کا حسن ہو کہ کوڑا پھینکنے والے، جادوگر سمجھ کر آپ سے بھاگنے والے، آپ پر پتھر برسانے والے، آپ پر جفاکاری کی، مظالمت کی انتہا کرنے والے، تلواروں کے سائے میں آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد تھر تھر کانپتے ہیں کہ خوف زدہ ہیں کہ انتقام لیا جائے گا، ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، سزا دی جائے گی. لیکن میرے آقا کا اسوہ قربان جاؤں آپ کے عظمت اخلاق پر، آپ کے وسعت ظرفی پر. کیا فرماتے ہیں میں لوگوں کو رحمت سے محروم کرنے والا بن کر مبعوث نہیں ہوا. اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی. ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا، کلام پاک کی صورت ہے اسوہ محمد کا. وہ پتھر پھینکنے والے، وہ کوڑا ڈالنے والے سبھی بدلے لیکن بدلا نہیں رسہ محمد کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کائنات ارض و سما میں سب سے اعلیٰ اور رافع ہستی محبوب رب قونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. شان محمدی میں سراپا نور سے لے کر آپ کے اخلاق و کردار تک، آپ کی میٹھی گفتگو سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے کے ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ کر دیا. اور یوں بیان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گویا زندگی گزارنے کا جامع ضابطہ حیات ہے تو محمد رسول اللہ کی سیرت پاک ہی ہے. جناب اعلیٰ، میں ان کی کیسے اوصاف حمیدہ بیان کروں؟ یہ وہی توسل ہے جس سے انسان روشن منور راہ پر گامزن ہوا. ہاں یہ وہی اسوہ حسن ہے جس سے انسان ظلمت و تاریکی سے نکل کر صراط مستقیم پر آئے. ہاں یہ وہی اسوہ حسن ہے جس کے توسل سے انسان کو معرفت الہی کا جام پلایا. ہاں یہ وہی اسوہ حسن ہے جس کے توسل سے دولت ایمان ملی. ہاں یہ وہی اسوہ حسن ہے جس کے توسل سے عرفان حق نصیب ہوا. درفشانی نے تیری قطرے کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نعت خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے،
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جناب اعلیٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مکرم پر کہ جس کے ہونے سے کائنات ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کیا بیان کروں کہ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے, شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے, جنت بنسار جس کے انتظار میں ہے, وہ طائف کے امتحانوں میں پتھر کھا کر بھی دعائیں دینے والا, وہ عہد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا, وہ اپنے چچا امیر حمزہ کی قاتل کو معاف کرنے والا, وہ مکہ فتح کر کر عام معافی کا اعلان کرنے والا, اپنے بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا جناب اعلیٰ اسوہ حسنہ کا عالم تھا کہ تکلیف پہنچانے والوں کی عیادت کیا کرتے تھے. اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی تعریف میں 114 صورتیں اتار دی گئیں. جناب اعلیٰ ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ایک کلمہ گو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہر لحاظ سے مرکز محور ہے. وہ امام ارتقاء کا محبہ ہے. یہ طرفین, یہ مشرقین, یہ مغربین, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی گردش گردان. جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, کاملیت آدم میرا مصطفیٰ, افضلیت آدم میرا مصطفیٰ, شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ, شمع نور ہدایت میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہے قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں, آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ, تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ, وہ رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ, رب نے خاتم پہ جن کی لگا دی مہر وقت تا قیامت میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ میرا مصطفیٰ. میں اپنی تقریر کا اختتام اس اشعار پہ کرتا ہوں. حق دلدار کو, شاہ ابرار کو, میرے سرکار کو, سب کے غمخوار کو, ان کے رخسار پر زلف خمدار پر, ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر, ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر, ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر, روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام السلام والصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی باتوں کو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جناب والا, آج جس ہستی کے بارے میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ مجھ جیسا کم عمر, کم علم, کم فہم اس ہستی کے حضور کیا پیش کر سکتا ہے, جس کی مدح و ثنا خود خالق کائنات ہر لمحہ فرمائے, جس پر اس کے ملائکہ درود و سلام پڑھیں, جن کے سامنے عرش جھکتے ہوں, جن کی آمد سے سکتی انسانیت کے لیے باعث نجات بنی, جو سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بن کر آئے, جن کے پیچھے اللہ نے سارے نبیوں کو کھڑا کر کے ان کا امام بنا دیا ہو, جن کی پرواز ایسی کہ عرش و فرش زیر نگی ہوں, جنہیں کامل نمونہ بنا کر بھیجا جائے تو قرآن بولے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ایسی ہستی کے حضور لب کشائے مجھے زیبا تو نہیں, کیونکہ ثنا کروں تو سلیقہ نہیں بیاں کے لیے, جو چپ رہوں تو یہ ممکن نہیں زباں کے لیے. جناب والا, یعنی ایک ایسی ہستی جو کامل نمونہ ہے, دنیا کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محسن رہی. اگر تم تاجر ہو تو مکے کے تاجر کو دیکھو, اگر غریب ہو تو شعیب بن ابی طالب میں تکالیف اٹھانے والوں کو دیکھو, بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو, وائز ہو تو مدینے کے منبر پہ کھڑے تاجدار مدینہ کی باتیں سنو, فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار کو دیکھو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے تو انسانیت کو آگاہی ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بن کر آئے تو انسانیت کو شعور آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تو بیٹیوں کو زندگی ملی. نہ چاند تارے نہ سحر نہ رات ہوتی, نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی. جی ہاں جناب والا, شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے,
عیسائی مورخ فلپ واش نے محسن انسانیت کی سیرت دیکھ کر بتایا کہ خلیفہ ہارون کے زمانے میں نفتادات نے اسلام قبول کیا۔ مشہور سرماٹوس نے کہا کہ محسن انسانیت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عقاب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک ستارہ ہے جس نے سارے جہان کو روشن کر رکھا ہے۔ مشہور شاعر ابو العطیہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے محسن ہیں جنہوں نے مردہ دلوں کو ایسے زندہ کیا جیسے بارش مردہ زمین کو۔ اب لسان الدین اللسی کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسن ہیں جن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کیوں نہ کہوں، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ میری اور میرے ادارے سٹی آف نالج کی جانب سے آپ تمام شرکا کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں ہمارے سرپرست ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا، جنہوں نے یہ بہت خوبصورت سی محفل سجائی۔ سر اجازت ہے، کہتے ہیں باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ناچ کی کوپلوں کی جگہ ببول اگنے لگے۔ میرے نبی بھی رہ گزارے عرب میں صحاب رحمت بن کر تشریف لائے۔ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان بیان کروں کہ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسلی تفاخر کو ختم کر کے، ظلم و جبر کی زنجیر کو توڑ کے، وحشت و بربریت کا سر پھوڑ کے، نوع انسانیت کا رشتہ رحمت حق سے چھوڑ کے، غربا کی دستگیری کی، غلاموں کو دسترخوان پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر شخصیت ہر دور اور ہر زمانے میں مشعل راہ رہی۔ آپ سے ہی ہر دور اور ہر انسان نے فیض اٹھایا۔ آپ عدل و انصاف کا پرچم لہرانے والے، آپ صاحب تدبیر سیاست دان، آپ دلوں کو تعصبات سے پاک کرنے والے، آپ نفرت کا جواب محبت سے دینے والے، آپ سراپائے نور، سراپائے رحمت، آپ بہترین حکمت رکھنے والے، آپ سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معتبر، آپ صاحب لالاک، صاحب کوثر، صاحب جود و سخاوت، وہ آفتاب صداقت جو ختم المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شافی المذنبین ہے، جو اول و آخری ہے اور اسلام جس کا دین ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح عشق محمد کا ثبوت، کوئی مانگے تو صحیح عشق محمد کا ثبوت، کھینچ کے رکھنا تو سینے سے جو شمشیر پہ دل، یہ اسیری یہ فقیری یہ رہائی ہے مجھے، یہ اسیری یہ فقیری یہ رہائی ہے مجھے، دل کو زنجیر سے باندھوں کہ میں زنجیر پہ دل، دل کو زنجیر سے باندھوں کہ میں زنجیر پہ دل۔ شکریہ۔ تیسرا انعام ہے اسپیچ کمپٹیشن میں نبیہہ نور، سیکنڈ پرائز ہے عبد الباسط کے لیے، فرسٹ پرائز ہے شہزادی ہانیہ کے لیے۔ میں ملتمس ہوں شریم مجتبیٰ سے کہ وہ اپنا اسپیشل پرائز وصول فرمائیں۔ الصبح بدا من